جب مصیبت آئے اور جب مصیبت کے اندر رجوع اللہ بڑھ گئی، یہ مصیبت اس شخص پہ آزمائش بن جائے گی۔ آزمائش کے اندر امتحان پاس ہوتے ہیں، آزمائش کے اندر نمبر ملتے ہیں، آزمائش کے اندر درجات بلند ہوتے ہیں، آزمائش کے اندر منازل طے ہوتی ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا، اللہ کے ساتھ اپنی تعلق عبادات، معزات، ریاضات، مشقتیں یا دیگر نیک اعمال کی اللہ نے توفیق دی، وہ بڑھ گئی، اب مصیبت بن گئی ہے آزمائش۔ جو بندہ اپنی محنت، اپنی ریاضات، اپنی طاقت سے نہیں لے سکتا تو اللہ اپنے پیارے کے اوپر تھوڑی سی تکلیف بھیجتا ہے۔ جب وہ رب کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں تو اللہ وہ مقام دے دیتا ہے اس بندے کو جو بندہ عبادت سے نہیں کر سکتا۔ ہر وہ بندہ رب کی بگڑ میں ہی ہے، ہر وہ بندہ حالت عذاب میں ہے جس کو اللہ اعمال کی توفیق نہیں دے رہا۔ ہر وہ بندہ جو تکلیف کے اندر رجوع اللہ بڑھاتا ہے وہ حالت آزمائش میں ہے۔ ہر وہ بندہ جو تکلیف کے اندر رجوع اللہ کم کر دیتا ہے وہ حالت عذاب میں ہے۔ چاہے تم حالت آزمائش میں ہو، چاہے تم حالت عذاب میں ہو، علاج ایک ہی ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، توبہ توبہ توبہ۔ جب یہ شخص کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے گا، یعنی کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا ذکر کثرت سے کرے گا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، پھر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، اپنی خطائیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو مناتا ہے۔ کوئی اور نیک صالح انسان ہو وہ جو استغفار کر رہا ہے، اس استغفار کی برکت سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد اپنا حصار کرنا ہے۔ آپ کسی بھی مصیبت میں ہو، ہر مصیبت کا علاج ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جس نے رات سونے سے پہلے، بستر پہ آنکھ لگنے سے پہلے 3 بار کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو اللہ ان کو معاف کر دے گا، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو اللہ ان کو معاف کر دے گا، پانی کے قطروں کے برابر بھی ہو اللہ ان کو معاف کر دے گا، درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ زمین اور آسمان میں جو کھلا ہے وہ کھلا گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، وہ 3 بار کہے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تمہارا علاج جو ہے وہ 2 باتوں میں ہے، ایک استغفار میں اور ایک درود پاک میں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جو تکلیف آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، جو پریشانی آپ کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، اپنا دکھ، اپنی تکلیف آپ ہمیں بتائیں۔ میری آپ سے دعا ہے اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور درود و سلام آپ کو شفا دے گا۔ آپ سب مل کر پڑھیے، میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار راحت ہے، استغفار طاقت ہے، استغفار دلوں میں ڈالتا رب کی چاہت ہے۔ استغفار کی بدولت آپ ہوتے ہیں رب سے قریب اور دکھوں پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
امیر ہونے کے لیے آپ کو بے ضمیر ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی بتائیے تو تھوڑا سا صبر چاہیے اور تھوڑا سا شکر کرنا چاہیے اور بہت سا زندگی میں استغفار کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے اور رب کے قریب ہوتے چلے جائیے، رب کے قریب ہوتے چلے جائیے، رب کے قریب ہوتے چلے جائیے۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امیر ہونے کے لیے آپ کو بے ضمیر ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی چاہیے تو تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا شکر کرنا چاہیے اور بہت سا زندگی میں استغفار کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے اور رب کے قریب ہوتے چلے جائیے۔ پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر پڑھیے میرے ہمراہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک شخص مجھے ملا، وہ بہت پریشان تھا، اس کا کوئی کاروبار تھا وہ ٹھپ ہو رہا تھا، وہ اپنے بچوں کی فیسیں بھی بہت مشکل سے بھر رہے تھے، اس مہنگائی کے دور میں گھر چلانا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ پھر میں نے انہیں ہر نماز کے بعد میں نے 300 مرتبہ پڑھنے کا مشورہ دیا، استغفار پڑھنے کا مشورہ دیا۔ پھر وہ کچھ ٹائم کے بعد میرے پاس آئے اور بولنے لگے، جو زندگی بیکار تھی وہ کارآمد ہو گئی، جو زندگی زوال کی طرف تھی وہ میری اول نمبر کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ تو پڑھتے جائیے آپ بھی میرے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر پڑھ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ درود و سلام پیش کرو، درود و سلام درود شریف پڑھو اور استغفار کرو اور کوشش کرو کہ اس طرح پڑھو کہ تمہیں رب کی رحمتیں بے شمار ملتی ہیں، کتنی دھڑکنیں ملتی ہیں، انسان کو کتنی سانسیں ملتی ہیں، ساری نعمتیں ہمیں بغیر حساب کے عطا کی جا رہی ہے۔ اس دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا وہ کتنا کھاتا پیتا ہے، اپنی پوری زندگی میں کتنا پانی پی سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب بھی استغفار کریں اور درود پاک پڑھیں تو بے حساب پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنی اوپر آئی ہوئی مشکل کو ٹالنے کے لیے پڑھیے، پریشانی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر پڑھیے ربک فلی ربک فلی ربک فلی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، آپ کی زندگی سے دور شیطان ہو جائے اور پاک رب آپ پر مہربان ہو جائے تو پڑھیے میرے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سارے ہی استغفار آپ کو پڑھنے چاہیے، روزانہ کی روٹین میں استغفار پڑھیے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ بہت جلد عطا کر دے جس کی دعا آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، آمین۔ تو پیارے دوستوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور جن لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس ویڈیو کی، آپ نے ان کو شیئر بھی کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں تکلیفیں آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔